بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عمران اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کی اس نشست میں ہم شب برات جو ہے اس کے حوالے سے اس کی حقیقت کیا ہے، ماہ شعبان کی فضیلت، اور پھر خصوصاً 15 شعبان کے حوالے سے کہ اس کا روزہ اور اس رات جو مخصوص علماء نے عبادت جو ہے وہ لوگوں میں متعارف کروائی ہے کہ اتنے لمبے روزے، اتنا مطلب لمبا قیام کرنا ہے اور اتنی تعداد میں اس میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح کی جو مختلف قسم کی لوگوں میں مشہور روایات ہیں، تو اس کے حوالے سے اس کی حقیقت کیا ہے، ہم شیخ محترم کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ شیخ محترم علامہ عبدالعزیز ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس سلسلے میں میرے پیارے بھائی طیب علی طیب صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان دونوں مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا۔ تو آئیں شیخ محترم کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ استاد محترم، شب برات کی حقیقت، ماہ شعبان کی فضیلت، اس کے حوالے سے جو ہے ہماری رہنمائی فرما دیں، قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عبادت کو چند ایام یا چند راتوں کے ساتھ خاص کرنا، یہ کوئی اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اس کو ہر لمحہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہنا چاہیے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے سارے امور اور سارے افعال ہی عبادت بن جاتے ہیں۔ ہاں، البتہ کچھ دنوں کی یا کچھ راتوں کی فضیلت، جیسے یوم جمعہ ہے یا لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی دنوں کی فضیلت جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی چیز کی فضیلت متعین کرنا جو قرآن و سنت میں ثابت نہ ہو، اور اس میں اعمال کی فضیلت کو تسلیم کرنا، یہ کار ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، اور یہ ثواب کے بجائے انسان کے لیے گمراہی کا سبب بنے گا۔ جامع صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیال ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام۔ راتوں میں سے قیام کے لیے یوم لیلۃ جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو، اور دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو، مگر یہ کہ وہ دن ایسے دنوں میں آ جائیں کہ آدمی روزے رکھتا ہے تو درمیان میں جمعہ کا دن بھی آ جائے تو وہ روزہ رکھ لے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو متعین کرنا اور اس میں فضیلت ثابت کرنا یہ جائز نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ماہ شعبان جو ہے، شعبان کا یہ جو مہینہ ہے، اس کی 15 تاریخ کی رات جو ہے، اس کے متعلق کسی مخصوص فضیلت یا اس کی عبادت کے ثواب کے متعلق کوئی ایک بھی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی 15 شعبان کے روزے کی کوئی حدیث صحیح ثابت ہے۔ 15 شعبان کی رات کے متعلق 2 حدیثیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں،
وہ ایک حدیث یہ ہے کہ یطلع اللہ علی خلقہ فی لیلۃ نصف من شعبان ویغفر للمؤمنین الا مشرک او مشاحن، کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر جھانکتا ہے اور مومنوں کو بخش دیتا ہے مشرک اور کینہ پرور کے سوا۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے 15 شعبان کی رات کو، وَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بخش دیتا ہے، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مہلت دیتا ہے تاکہ یعنی ایمان لے آئیں، وَيَدَعُ اہل الحقد ما حقدہم حتی یدعوہ، اور کینہ پرور کو اس کے کینے کے سمیت چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس سے باز آ جائے۔ یہ دو حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اس میں ان دونوں میں اس رات کی کوئی فضیلت یا اس کی کوئی عبادت اس کا بالکل ہی تذکرہ نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ اس رات میں شیخ محترم، جو اس میں جو بات سوال یہ پیدا ہو رہا ہے وہ کہ 15 شعبان کا جو روزے کے حوالے سے مشہور کیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان کے رکھتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ شعبان کے روزے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ماہ شعبان کے روزے اتنے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ فذاک شہر یغفلہ الناس، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یرفع فیہ الاعمال الی رب العالمین وانا احب ان یرفع عملی وانا صائم، اس میں لوگوں کے اعمال جو ہیں اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال ایسی حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث سے ماہ شعبان کی مطلقاً فضیلت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ 15 شعبان کی، کیونکہ ایک اور ایک ہے وہ میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں۔ اچھا، تو سارے مہینے کے اکثر دنوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اب بہت ساری احادیث موضوع اور ضعیف وہ ماہ شعبان سے متعلق مشہور کر دی گئی ہیں۔ ایک جو ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو روایت ہے کہ اس 15 شعبان کی رات کا قیام اور 15 کے دن کا روزہ، یہ جو حدیث ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کر کے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، اور حتیٰ کہ امام ترمذی نے امام بخاری کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو ضعیف جو روایت ہوتی ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت بیان کرتے ہیں کہ جس میں صلاۃ الفیہ کا ذکر ہے کہ 15 شعبان کی رات کو جو 100 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے بعد وہ دعا مانگے، اس کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اس طرح اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ بھی تمام طرق کے ساتھ یہ ضعیف ہے۔ امام جوزی ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کر کے کہا ہے کہ اس کے اکثر روات جو ہیں وہ مجاہیل ہیں، اور یہ موضوع روایت ہے۔ اور اسی طرح اس کے متعلق جتنی بھی احادیث آتی ہیں 15 شعبان کی فضیلت اور اس کی عبادت کی فضیلت اور روزے کی فضیلت کی، ان میں سے امام شوکانی نے بھی یہی بات ذکر کی ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی روایت پایا صحت کو نہیں پہنچتی، اکثر موضوع ہے
اور باقی ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شیخ محترم دوسرا جو ہے جو بات لوگوں میں عام پائی جاتی ہے وہ کہ شب برات، یعنی کہ اس جو ہے نا رات جو ہے لوگوں کی برات ہو جاتی ہے، مطلب وہ ان کا جو ہے نا جی آگے سمجھ مجھے ٹھیک، دیکھیں کہ ان کے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چھٹکارا مل جاتا ہے یا اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کسی حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، قرآن میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا عمل جدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے لیلۃ القدر کے متعلق جو ماہ رمضان میں ہے۔ یہ اتفاقی بات ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہے۔ اور سورہ یہ جو ہے نا دخان کی آیت پیش کرتے ہیں کہ حامیم تنزیل الکتاب، حامیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، یہ بھی لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ یہ جان بوجھ کر اس کو 15 شعبان کے متعلق پیش کرتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن پاک کے اترنے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ پوری سورہ قدر، اس میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے اور قرآن کے نزول کا ذکر ہے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ اتفاقی بات ہے، قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ قرآن کا نزول رمضان میں لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ اور اس آیت میں سورہ دخان کی آیت میں بھی قرآن کے نزول کا ذکر ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ لیلہ مبارکہ بھی لیلۃ القدر کا ہی دوسرا نام ہے۔ اب اس میں حکمت والے کام جدا کیے جاتے ہیں اور اس عمل کا اس رات کے ساتھ نسبت اس کو دے کر یہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ اب میں یہ بات عرض کروں گا کہ ایک بیان کی جاتی ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں قبرستان میں جانا اور دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں کہ لو جی 12 بجے کے بعد یا اتنے وقت کے بعد یہاں سے قافلہ جائے گا مسجد میں مولوی صاحب کی معیت میں اور وہاں جا کے دعا کی جائے گی، یہ سنت ہے، اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں جو روایت، جس روایت میں ترمذی کی یہ روایت ہے کہ جس میں یہ اس رات کے اندر قبرستان میں جانے کا ذکر ہے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو صحیح ثابت ہے جامع صحیح مسلم کی حدیث، جس میں اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کے رسول تھے، آپ کے پاس 2 چادریں تھیں، اوڑھنے والی چادر آپ نے سر کے اکٹھی کر کے سر کے پاس رکھی اور پہننے والی چادر کا ایک دامن بچھایا، اس پر لیٹ گئے، پھر آپ اٹھے، آہستہ سے آپ نے دروازہ کھولا، جوتے پہنے، میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑی، آپ جنت البقیع میں گئے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کافی دیر کھڑے رہے، 3 بار آپ نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، اٹھائے، اور پھر آپ وہاں سے چلے تو میں بھی چل پڑی، آپ تیز چلے تو میں بھی تیز چلی، آپ تھوڑا تھوڑا دوڑے تو میں بھی تھوڑا تھوڑا دوڑی، پھر آپ تیز دوڑے تو میں تیز دوڑی، آپ آہستہ ہوئے میں آہستہ ہوئی، آپ سے پہلے میں پہنچ گئی، آپ بھی آ گئے، میرا سانس پھولا ہوا تھا، آپ نے پوچھا ایسا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا تو بتائے گی یا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے؟ تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تیرا سایہ تھا جو مجھ سے آگے آ رہا تھا، تو میں نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے سمجھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تجھ پر زیادتی کریں گے؟ تو اللہ کے رسول کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے سمجھا کہ آپ شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ اچھا، لیکن اس میں آگے یہ واقعہ پورا اس طرح ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے مجھے آہستہ پکارا اور میں نے بھی آہستہ جواب دیا، تجھ سے چھپا کر انہوں نے بلایا اور تجھ سے چھپا کر میں نے جواب دیا۔ تو چونکہ تو نے زائد کپڑے اتار رکھے تھے اس لیے جبریل اندر نہیں آ سکتے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے استغفار کرو، تو میں قبرستان میں گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ان کے لیے کیسے استغفار کروں؟ تو آپ نے قبرستان کی زیارت کی دعا ان کو سکھائی۔ تو اس میں آپ نے پوری حدیث کا مفہوم سن لیا کہ اس میں شعبان کا یا 15 شعبان کی رات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے،
جو اس میں عام ذکر ہے، مطلب ہاں شب جی، برات کے بارے میں کچھ ذکر کسی مہینے کا کسی تاریخ کا کوئی ذکر نہیں، اور جس میں شب برات کا تذکرہ ہے قبرستان میں جانے کا، وہ روایت ضعیف ہے، وہ قابل عمل اور قابل حجت نہیں ہے۔ جی شیخ صاحب، آپ نے قرآن مجید کے اترنے کا ذکر کیا ہے، جی، آیا کہ جو قرآن مجید اترا ہے یہ اللہ کی طرف سے لوح محفوظ پر اترا تھا یا لوح محفوظ سے نبی علیہ السلام پر اترا تھا؟ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت العزت میں جو آسمانوں پر ہے جی اس میں اتارا ہے بیک بار کی، جی، لیلۃ القدر کو ایک بار اتار کے ایک باری، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی کوئی صورت، کوئی کتنا حصہ، کوئی کتنا، جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا 23 سالوں میں۔ شیخ صاحب، جو آپ نے آیت پڑھی تھی پہلے کہ اس میں ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے، یہ آیت پہلے آتی ہے اور بعد میں وہ آتی ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر بھی نازل کی ہے؟ دیکھیں قرآن کی ترتیب کے حساب سے ترتیب کے حساب سے 26ویں پارے میں 25ویں پارے میں جو الہی یرد و پارہ ہے نا، اس میں سورہ دخان ہے، سورہ زخرف کے بعد، جی سورہ جاسیہ سے پہلے اور زخرف کے بعد سورہ دخان ہے، 3 رکوعات پر وہ مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں یہ تذکرہ ہے لیلۃ المبارکہ کا، اور لیلۃ القدر جو لفظ ہے یہ سورۃ القدر 30ویں پارے میں ہے، اور یہ ایک ہی رات کے 2 نام ہیں، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ، یہ ایک ہی رات کے نام ہیں۔ تو آخری سوال ہے شیخ صاحب، تو جو 15 شعبان کے بعد کے جو مطلب نصف شعبان باقی رہ جاتا ہے، جی اس میں بھی کچھ روزے وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں، جیسے کہ پہلے؟ ہاں، روزے ماہ شعبان میں جتنے کوئی چاہے رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، جتنی اس کی طاقت ہے اتنے رکھ لینے چاہیے۔ 15 شعبان کے بعد اس لیے کہتے ہیں کہ آگے ماہ رمضان آ جاتا ہے تو طاقت کم ہو جاتی ہے بندے کی جسمانی، کیونکہ ہم قوت و طاقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھنے کا ثبوت ہے، یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا عمل ہے، لیکن کسی مخصوص دن کا نہیں ہے۔ جی، مطلب یہ حکم تو نہیں ہے نا کہ اس آخری 15 دنوں میں نہیں رکھنے یا رکھنے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے۔ شیخ صاحب، عمل پیش کیے جاتے ہیں، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں عمل جو ہے نا، میں نے حدیث پیش کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا کہ آپ روزے کیوں رکھتے ہیں ماہ شعبان میں اتنے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ مہینہ ہے جس سے روز لوگ غافل ہیں، اس میں اعمال جو ہیں اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں اور میں روزے دار ہوں۔ تو اس حدیث سے کہ عموم سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص دن نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص دن ہوتا نا اعمال اٹھائے جانے کا، آپ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے دار ہوں۔ تو اس سے پورے مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ کسی ایک دن کی۔ دن کا تیہ نہیں کیا گیا۔ اور شاہ صاحب، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے دن ہیں جیسے سوموار جمعرات کا سنتے ہیں کہ اس دن بھی اللہ کے سامنے مال پیش کیے جاتے ہیں؟ جی اس کا بھی ہے ذکر، اور اللہ کے رسول سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ وہ بھی اسی سلسلے میں فرماتے تھے کہ اسی دن بھی مال پیش کیے جاتے ہیں اللہ